نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب قال الله تعالى في مقام آخر والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون قال الله تعالى في مقام آخر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت عقیدت ذوق شوق کے ساتھ جو درود سلام آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی و شرمندگی اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں بندہ اپنے رب سے ملتا ہے نماز میں نہیں رہتا بندے اور مولا میں حجاب بندہ اپنے رب سے ملتا ہے نماز میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد صدر محفل زینت محفل محب العلماء والفقراء پیر طریقت رہبر شریعت محبت اور اخلاص کے پیکر عاجزی کے پیکر حضور قبلہ سید اشتیاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے محبت کی تسبیح میں پروئے ہوئے سارے دانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش نصیب ہیں آپ سب کہ صرف ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں آپ کے دل میں کوئی مالی منفیت نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے کوئی طمع نہیں ہے حقیقت ہے بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ ایک دوسرے سے صرف پیار کرتے ہیں صرف اللہ کی وجہ سے اللہ کی رضا کی خاطر میں ابھی ناز سن رہا تھا یقین فرمائیے کہ کیولا شاہ صاحب نے ایک محبت کا گلدستہ ایسا تیار کیا ہے دل کو سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی دوسرے آدمی سے ملنے کے لیے صرف اللہ کی محبت میں جاتا ہے اس کی رضا کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ آ کر درمیان میں پوچھتا ہے راستے سے کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کس سے ملاقات کرنے فرمایا ایک میرا دوست رہتا ہے فلاں قریہ میں رہتا ہے فلاں بستی میں رہتا ہے کس لیے جا رہے ہو کوئی مالی منفیت کوئی تجارت کوئی معاملات کوئی لین دین اس کہتا ہے کچھ نہیں میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تو اس وقت وہ فرشتہ اس کو مبارکباد پیش کرتا ہے اگر تم اس سے کسی بغیر لالچ کے بغیر طمع کے بغیر کسی کاروبار معاملات لین دین سے قطع نظر صرف مولا کے لیے محبت کرتا ہے تو سن لے پھر اللہ بھی تو اس سے محبت کرتا ہے
یقین فرمائے یہاں آتے ہوئے بڑا سکون ملتا ہے، دل کو چین ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ آپ بزرگوں کی زیارت کر کے قرآن پاک کے 17ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، دیکھتے نہیں ہو بندے کہ ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی چیز ہے، جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے۔ جتنے بھی آسمان میں فرشتے ہیں، مخلوق ہے، وہ بھی ہر ٹائم اللہ کے لیے سجدہ گزار ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حالت قیام میں ہیں تو قیامت تک حالت قیام میں رہ جائے گے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حالت رکوع میں ہیں تو وہ قیامت تک رکوع میں رہ جائیں گے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کے عالم میں ہیں، قیامت تک وہ سجدے کے عالم میں رہیں گے، اور کچھ فرشتے قعدہ اور تشہد کی حالت میں ہیں، وہ قیامت تک تشہد کی حالت میں رہیں گے۔ تو میرے تیرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرشتوں کی مختلف عبادات دیکھی تو عرض کی باری تعالیٰ سارے فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ میرے امت کو عطا فرما، اور یاد رکھیں جتنے بھی احکام اللہ نے عطا فرمائے لوح محفوظ سے اتارے۔ حج کا حکم لوح محفوظ سے اترا، زکوٰۃ کا حکم لوح محفوظ سے اتارا، اور صدقہ کرنے کا حکم لوح محفوظ سے اترا، قربانی کرنے کا حکم لوح محفوظ سے اتارا گیا۔ جتنے احکام ہیں، عبادات ہیں، جتنے احکام ہیں، سارے کے سارے اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارے، مگر امتی کتنا خوش نصیب ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے اپنے نبی کو عرش بری پر بلا کر عطا فرمایا۔ والشمس والقمر، یہ سورج بھی اللہ کے حضور سجدہ گناہ ہے، چاند بھی اللہ کے حضور سجدہ گناہ ہے، والنجوم، اور سجدے بھی اللہ کے حضور سجدہ گناہ ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کے تحت اس کی تفصیل لکھتے ہوئے روشنی ڈالی ہے۔ فرمایا جب سورج طلوع کی حالت کے اندر ہوتا ہے، جب سورج دوپہر کے ٹائم ظہیرہ کے جس کو کہتے ہیں، جب اس وقت سورج سر پر ہوتا ہے اس وقت وہ قیام کی حالت کے اندر ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب غروب کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ عالم سجدہ میں ہوتا ہے۔ والنجوم، یہ ستارے بھی اللہ کے حضور سجدہ گناہ ہیں۔ والشجر، یہ درخت، یہ قرآن ہے بھائیو، یہ قرآن ہے، سنو، اللہ فرماتا ہے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر والدواب، جانور بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو مکلف بنایا ہے، اس نے سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، خوشی سے کرے یا مجبوری سے کرے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، ہر چیز اس نے سجدہ کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اے انسان، تجھے اللہ نے اشرف المخلوق ہونے کی وجہ سے تجھے مجبور نہیں کیا، بلکہ تجھے اختیار عطا کیا ہے۔ اگر تو سجدہ کرتا جائے گا تو تیری دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی سنورے گی۔ یاد رکھیں ان سجدوں سے بہت کچھ ملتا ہے، اس نماز سے بہت کچھ ملتا ہے۔
نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں، نماز میں بڑی غفلت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت ربیعہ بن کعب سبقہ رضی اللہ، اونچی آواز میں رضی اللہ عنہ، وہ حضور کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے، مصلی بچھا دیا کرتے تھے، جائے نماز سیدھی کر لیا کرتے تھے۔ وضو کے لیے پانی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا تو وہ وضو کا پانی دور دراز علاقے سے لے کر حضور کی بارگاہ میں وضو کروایا کرتے تھے۔ ان کی یہی ڈیوٹی تھی۔ میرے نبی آقا دو جہاں کے نالین مبارکہ اٹھا کر جھاڑ کر وہ ایک کونے کے اندر رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ خدمت کرتے کرتے ہوئے کئی سال بیت گئے، عرصہ بیت گیا۔ جب آدمی خدمت کرتا رہتا ہے تو پھر مخدوم کی نگاہ اٹھتی ہے۔ تو میرے آقا دو جہاں کو وضو کروا رہے تھے، تو میرے آقا دو جہاں کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا کب سے ہماری خدمت کر رہے ہو، ہمارے نالین اٹھا کر کبھی کونے میں رکھتے ہو، کبھی وضو کے لیے پانی کا اہتمام کرتے ہو، کبھی جائے نماز بچھا دیتے ہو۔ سل ربیعہ، اے ربیعہ تو مانگتا چل، میں محمد تم کو عطا کرتا چلا جاؤں۔ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے یہ دولت نہیں مانگی، کوئی سونا نہیں مانگا، کوئی چاندی نہیں مانگی، کوئی اسلام آباد میں فیصل آباد میں کوئی پلاٹ نہیں مانگا۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا، بس ایک ہی سوال ہے، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں جنت میں پہنچ کر بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، جس طرح یہاں آپ کی نوکری کرتا ہوں، یہاں آپ کی خدمت کرتا ہوں، بس یہ نوکری میری پکی ہو جائے، یہ نوکری میری پکی ہو جائے۔ تو سن لو تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات، آج ہم سجدوں سے گریز کرتے ہیں، نماز سے گریز کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ تو سنو میرے نبی نے اپنے قرب کا اور رب کے قرب کا جو نسخہ بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پیارے صحابی، اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور قرب مصطفیٰ کے صدقے قرب خدا بھی چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بار بار سجدے کرتے جاؤ، تمہیں سجدوں کی برکت سے قرب مصطفیٰ بھی ملے گا، قرب خدا بھی ملے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں نماز بس پیر کی صاحب کی صحبت ہوگی، نظر کرم ہوگی، نہیں، بخشش اور مغفرت اللہ کے فضل سے ہی ہونی ہے، لیکن نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فریضہ ہے۔ قربان جاؤں میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب تشریف لے گئے، وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سی طاقت تھی کہ 313 کی تعداد 1000 کافروں پر غالب آ گئی۔ وہ میرے نبی کے سجدے تھے، وہ میرے نبی کے سجدے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور السلام کے لیے ایک عریش تیار کیا، ایک چھپر تیار کیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور سجدے کرتے رہے اور سجدے کے اندر کہتے رہے یا حیو یا قیوم، یا حیو، آپ بھی کہہ لیں یا حیو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساری رات بیت گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سجدہ کرنے کی انتہا کر دی ہے، گریہ و زاری کی انتہا کر دی ہے، یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ نے تو انتہا کر دی ہے۔ تو میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ فرمایا اے صحابہ میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب رب کی طرف سے مدد کا اعلان نہیں ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے کرتا ہے تجھے بے نیاز۔ رب کی بارگاہ میں جھک تو صحیح، خدا کی قسم ساری چیز تیری ہو جائے گی، سارے کام بگڑے ہوئے سمجھ جائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ جنگل کے اندر سفر فرما رہے تھے تو آگے شیر آ گیا، تو شیخ سعدی بشری تقاضوں کا مطابق ڈر گئے، تو اللہ والے صاحب کھڑے تھے، فرمایا وہ سعدی شیر سے ڈر گیا ہے؟ فرمایا بات ہی ڈرنے کی ہے کہ شیر ہے، خوفار درندہ ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے سعدی
تو رب کا بندہ بن جا، فرما بردار بن جا، ہر چیز تیری ہو جائے گی۔ یہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیکھیے میرے نبی نے سجدے فرمائے، ان سجدوں کی برکت یہ تھی، ان سجدوں کی تاثیر یہ تھی، ان سجدوں کا اثر یہ تھا کہ 313 کی تعداد بغیر ساز و سامان، بغیر ہتھیار کے 1000 پر غالب آ گئے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم سجدے کرتے رہو گے، فرما بردار بنتے رہو گے، نمازیں پڑھتے رہ جاؤ گے، اللہ کے فرما بردار بن کر رہو گے، تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں، 2 مقام پر نہیں، 3 مقام پر نہیں، 80 سے زائد مقامات پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم۔ ایک مرتبہ کہنا کافی تھا، آپ کو ایک دفعہ چودھری بلائے، وقت کا تھانے دار بلائے، وقت کا وڈیرا بلائے، عدالت سے صرف ایک مرتبہ سمن آئے تو دوڑ کر جاتے ہیں، عدالت کے وقت سے پہلے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ ارے وہ پروردگار عالم تجھے 5 ٹائم بلا رہا ہے، تجھے 5 وقت بلا رہا ہے، ارے اس کے کتنے احسانات ہیں، ارے اس نے تجھ کو عدل سے وجود میں لایا، ارے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، تجھے زبان عطا فرمائی، ارے تجھے بہترین سونا خوبصورت بنایا، اشرف المخلوق بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا، عزت کا تاج تیرے سر پر رکھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا، عزت کا تاج رکھا۔ ارے جس پروردگار عالم نے تجھ کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، وہ 5 مرتبہ تمہیں بلائے اور اس کے بلاوے پر نہ جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو۔ ارے 5 مرتبہ جھک جا اللہ کے حضور، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، ذرا رب کی نعمتیں دیکھتا جا اور سجدہ شکر ادا کرتا جا۔ جعل لکم الارض فراشا، تیرے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ نے تمہارے لیے بارش اتاری، فاخرج به من الثمرات، اسی بارش کے ذریعے تمہیں طرح طرح کے پھل عطا فرمائے۔ دن میں کتنی نعمتیں کھاتا ہے یار، ذرا بتا تو صحیح۔ ارے یہ انار بھی تیرے لیے، یہ پھل بھی تیرے لیے، سیب بھی تیرے لیے، کیلا بھی تیرے لیے، اناج بھی تیرے لیے، اور یہ گندم بھی تیرے لیے۔ فاخرج به من الثمرات، اللہ نے پھل نکالا تمہارے لیے، رزق اللہ کو، یہ تمہارا رزق بنتا ہے۔ ذرا دیکھ تو سی کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ والحب والعصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ دانے، یہ گندم، یہ اناج، یہ سب اللہ نے تیرے لیے، بتا تو سے بندے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، 500 سال تک عبادت کی۔ کتنے بولیے؟ 500 سال۔ کتنے سال تک؟ 500 سال تک۔ وہ سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا پہاڑی جزیرہ تھا، ایک پہاڑی نما گنبد تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، وہ بیٹھ کر ارد گرد پانی تھا، تو روزانہ اللہ اپنی قدرت سے ایک انار لگا دیتا تھا، ساتھ قریب ایک درخت تھا انار کا، اس کے اوپر ایک انار لگ جاتا اور وہ کھا لیتا۔ 5 صدیاں 500 سال تک عبادت کرتا رہا، اور جب وہ موت کا وقت آیا، اس نے اللہ کے حضور عرض کی، باری تعالیٰ مجھے موت بھی آئے تو سجدے کے عالم میں آئے۔ آدمی جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے، سجدے کرتے کرتے ہوئے۔ اگر تجھے موت آ گئی، خدا کی قسم قیامت کے دن تو سجدے کرتے کرتے اٹھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست بھی قبول فرمائی،
سجدے کے عالم میں اس بنی اسرائیل کے عابد کو موت آئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں ادخلوا فی الجنت برحمتی، اس 500 سالہ عبادت کرنے والے عابد کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو. سبحان اللہ. وہ بندہ عرض کرے گا لا بل بعملی، میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے، 5 صدیاں عبادت کی ہے، مجھے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کرے. اللہ فرمائے گا فرشتوں نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو. پھر وہ بندہ عرض کرے گا کہ لا بل بعملی، میرے عمل کی وجہ سے مجھ کو جنت میں داخل کرو. جب وہ بار بار اصرار کرے گا اللہ فرمائے گا فرشتوں پھر ایسا کرتے ہیں اس کی 500 سالہ عبادت اور اس ایک آنکھ جو میں نے نعمت عطا کی ہے اس کا پہلے موازنہ کرتے ہیں. 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور صرف ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں جب رکھی جائے گی تو اس کی 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کا بدل نہیں بن سکے گی. اللہ فرمائے گا ابھی تو دوسری آنکھ بھی رہتی ہے. والحب والعسب والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 8 دن جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہو، 8 دن کے بعد کیا نعمتیں 8 دن کے بعد کھاتے ہو؟ ایک ایک سانس لینے میں رب کا محتاج ہے یار تو، ایک ایک سانس میں لینے میں رب کا محتاج ہے، ایک ایک نعمت میں رب کا محتاج ہے. 8 دن کے بعد جمعہ پڑھنے جاتے ہو، کیا رب کی نعمتیں 8 دن کے بعد کھاتے ہو؟ ابھی رب کے حضور توبہ کر لے، اگر نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کو قضا کر لے اور سچے نمازی بن جاؤ. حضور قبلہ شاہ صاحب نے آپ کو محبت کے گلدستے میں ایک پرویا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے بندے بن جائے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں جو لوگ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں. قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے جا بجا اعلان فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. فرمایا اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے گا، ان اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ. لَإِنْ أَقَمْتُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، بے شک اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. کب؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز ادا کی. اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ، اللہ کا قرب تمہارے ساتھ، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ. حدیث مبارکہ ہے، قدسی ہے. حدیث قدسی، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں زبان مصطفیٰ ہے، فرمان خدا ہے. وہ حدیث قدسی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جتنی دیر تک مجھے یاد کرتا رہتا ہے میں خالق خدا اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں. جتنی دیر تک نماز میں رہتا ہے، جتنی دیر تک مجھے یاد کرتا رہتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے، میں رب العالمین ساری کائنات کا خالق مالک رب ہو کر اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں. اگر بندے کے دل سے رب کی یاد جدا نہ ہو تو اس کا رب کبھی اس سے پھر جدا ہوگا؟ اگر بندے کے دل میں بندے کی یاد گھر کر جائے تو پھر رب العالمین کی رحمت اس سے جدا نہیں ہوگی. قرآن کے اندر 10ویں سپارے میں اللہ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، واضح طور پر فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ نماز قائم کریں، فَإِن تَابُوا، توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے رہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے بھائی ہیں، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں. اگر یہ بے نماز ہے تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بھائی بھائی کا جوڑا وہ کس نظریے سے اور کس کے ساتھ؟ نماز کے ذریعے سے. قرآن ہے فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہاری یہ دینی بھائی ہے، پھر محبت کا رشتہ یہ قائم بھی رہے گا. قرآن ہے آج سجدہ کر لو اللہ کے حضور، وقت بڑا تھوڑا ہے، زندگی کافی گزر گئی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے اندر ایک بال داڑھی کا سفید ہو گیا تھا، ایک بال. اللہ اکبر.
تو اس کہنے والے کو کہا اب نہ آیا کر، اب یہ روزانہ مجھے داڑھی کا بال یاد دلاتا ہے کہ عمر اب قبر قریب ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن بلایا جائے گا، رب العالمین فرمائے گا آؤ سجدہ کرو، اور جو سجدہ جنہوں نے دنیا میں نہیں کیا فلا یستطیعون خاشعا، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ اللہ فرمائے گا دنیا میں تمہیں بلایا جاتا تھا، تم اس وقت تندرست تھے، سالم تھے، وَهُمْ صَالِمُونَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، ہڈے کٹے تھے، صحت بھی تھی، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، تمہیں بلایا جاتا تھا، مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، اس وقت تم سجدہ نہیں کرتے تھے، آج سجدہ کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے، جو وقت تھا وہ تم نے گوا دیا۔ قرآن پاک کی سورہ سے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نماز سے منہ موڑتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، کام میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، رب بلا رہا ہے تو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نماز سے منہ موڑتے ہیں، میری یاد سے منہ موڑتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ قرآن ہے، پڑھیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم دنیا کے اندر روزی میں برکت اٹھا دیتے، اس کی معیشت تنگ کر دیتے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ بے نماز کو نابینا بنا کر اٹھائے گا۔ یہ رب العالمین کا قرآن ہے، کہانی قصہ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ بندہ عرض کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ دنیا کے اندر تو میری موٹی موٹی آنکھیں تھی، میں بینا تھا، اور تو نے مجھ کو اب نابینا بنا کر اٹھایا ہے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا کے اندر تو نے ہمیں بھلا دیا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا، دنیا کے اندر تو نے ہمیں بھلا دیا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا، ہم کیا منہ دکھلائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ اگر رب العالمین قیامت کے دن کہے کہ میں تمہیں بلاتا تھا، تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اگر رب العالمین فرمائے کیا لینے آئے ہو، دنیا کے اندر طرح طرح کی نعمتیں دی تھی، طرح طرح کی آسائشیں دی تھی، مال دیا تھا، دولت دی تھی، تم نے مجھے بھلا دیا، آج کیا لینے آئے ہو؟ ہم کس کی بارگاہ کے اندر جائیں گے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون، قیامت کے دن جب پنڈلی کھولی جائے گی، یہ بھی حروف متشابہات میں سے ہے، پنڈلی سے کیا مراد ہے یہ مفسرین کرام نے الگ الگ بیان۔ رب العالمین جب بلائے گا سجدے کے لیے آؤ سجدہ کرو، جو دنیا میں سجدہ نہیں کر سکے وہ آخرت کے اندر نہیں کر سکے۔ بے نماز کا جو حشر ہے قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا۔ بھائیو دنیا کے اندر اگر کسی قاتل کے ساتھ آپ کو کھڑا کیا جائے، چور کے ساتھ کھڑا کیا جائے، بدماش کے ساتھ اور ڈاکو کے ساتھ، بدکار کے ساتھ اگر کھڑا کیا جائے کہ ایک ہی سب میں تم کٹھے کھڑے ہو جاؤ، کتنی ندامت اور کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بے نماز شخص کو قارون کے ساتھ کھڑا کیا، حامان کے ساتھ، وہ خزانے والا تھا، تجھے بھی خزانے نے نماز سے روکا، مال نے روکا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں مال کو پیارا رکھا تھا، اب تم فرعون کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ، قارون کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ، حامان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ، جس دن نماز کی حفاظت نہیں کی ان کا یہی حشر ہوگا، نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ چونکہ جس نے حفاظت نہیں کی نہ برہان ہوگی اس کے لیے، نہ نجات ہوگی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جب جنتی کچھ جہنم میں چلے جائیں گے تو کچھ جنتی جنت میں رہ کر ان سے سوال کریں گے، یار تم دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، آج تم کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے؟ کون سی چیز نے جہنم میں تمہیں ڈال دیا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ یہ قرآن ہے، عبرت حاصل کیجئے، قرآن پڑھیے، مطالعہ کیجئے،
نماز میں سستی کو چھوڑ دیجیے، اللہ کے حضور سجدہ کریں، خدا کی قسم پھر رزق کے اندر بھی برکت، عمر کے اندر بھی برکت اور جان کے اندر بھی برکت۔ اس لیے دوستو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا، جب میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جب پریشان ہوتے، گھر میں غمگین ہوتے تو باہر تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان کے ذریعے سے ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ، سبحان اللہ، آزان کے ذریعے سے ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ بلال آزان دیتے، میرے نبی نماز پڑھتے، وہ بے چینی چین کے ساتھ، بے سکونی سکون کے ساتھ بدل جاتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کوئی آدمی کسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتا ہے، کوئی مال کو، کوئی دولت کو، کوئی اپنی اولاد کو، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اونچی آواز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بولیے نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جتنا مال دولت جتنا بھی اکٹھا کر لیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون نہیں ملے گا۔ نماز پڑھیں گے دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ اللہ کے حضور جو ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سچا نمازی بنا، اللہ پکا نمازی بنا، اللہ تعالی ہم سب کو بے نماز کی صحبت سے بھی بچنے کی تو۔ آپ سمجھتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم جن کی آپ 11ویں شریف دیتے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، دیتے رہیں، بزرگوں کو یاد کرتے رہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نماز مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، بے نماز کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اس کی نحوست کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں جو اہل قبور ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے نماز کو قید کر دیا، اور حضرت امام احمد کے نزدیک بے نماز کو قتل کر دیا۔ آپ اندر ہمارے امام صاحب کا مطلب ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیں، وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر اس کو رہا کرے۔ یہاں تک یہ حکم ہے، نماز کسی صورت کے اندر معاف ہو بھائیو۔ حقیقت ہے ہم بہت سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ساری رات محفل ہوتی ہے اور اس ٹائم جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو محفل، یہاں کی بات نہیں کر رہا، آپ تو ماشاءاللہ آپ کی تربیت ہوتی رہتی ہے، اصلاحی گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپ تو جڑے ہوئے ہیں نا، آپ تو جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو سلامت رکھے۔ تو جب محفل ختم ہوتی ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ سب کو وہی جو پہلے نمازی ہوتے ہیں وہی، کتنے محفل میں تو سارے کے سارے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایسی محفل کا کیا ثواب ہے؟ فرض کو چھوڑ دیا، صحابی نظر نہیں آئے، صبح ہوئی تو میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی ماں آئی، میرے نبی نے فرمایا صبح کے ٹائم تیرا بیٹا نماز کے لیے حاضر نہیں ہوا، یا رسول اللہ ساری رات عبادت کرتا رہا، شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، تو میرے نبی نے فرمایا اس سے بہتر تھا عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا، صبح اٹھ کر نماز بجماعت پڑھتا۔ یہ ہے میرے نبی کا فرمان، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ صحابی رسول آئے، حدیث بخاری کے اندر ہے، نابینا تھی، آنکھوں سے معذور تھے، عرض کیا رسول اللہ میں معذور ہوں تو راستہ بھی ہموار نہیں ہے، مجھ کو لے کر آنے جانے والا بھی کوئی نہیں ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے نبی نے پہلی اجازت دی، فرمایا ہاں جی ادھر، پھر آگے جو فرمایا ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ، فرمایا تیرے کان میں آواز پہنچتی ہے، ہائے رسول اللہ پہنچتی ہے، فرمایا تیرے لیے پھر اجازت نہیں، پھر تیرے لیے یہی حکم ہے تو مسجد میں آ کر نماز بجماعت پڑھ۔ سرکار فرمایا تیرے کان میں آذان پہنچتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آذان کی آواز آتی ہے، اور تیرے کان کے اندر ہر جگہ مسجد ہے، کتنی آسانیاں ہیں۔ ایک نابینا آدمی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا گھر میں نہیں بلکہ نماز بجماعت مسجد کے اندر ادا کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ہم اپنے حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اچھی بات ہے نسبت، یہ ہمیں انشاءاللہ نجات بھی دیتی ہے۔ اس حسینی کردار کو اپنائیں،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ کے حضور لٹا دیا. علی اصغر بھی شہید ہو گئے, علی اکبر بھی شہید ہو گئے, 72 تان قربان ہو گئے. جب آخری وقت آپ نے اپنی جان آپ کو دینے کا وقت آیا, اس وقت نماز کا ٹائم ہوا, شمع لین کو کہا حضرا میرے سینے سے اتر جا, مجھے اللہ کے حضور نماز عطا کر. اللہ اکبر. یہ نماز کی اہمیت کو سمجھے, نماز کی فضیلت کو سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا نمازی بنائے, اللہ تعالیٰ کو نمازی بنائے. اور جو گھر میں آپ کی بیگمات نماز نہیں پڑھتی, جو آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے, قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. آپ اس کے رائی ہیں, نگاہ مان ہیں, آپ ان کو اٹھائیں اور ان کو نماز پڑھائیں, ورنہ قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.